امام ربانی مجدد و منور الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کو 11ویں صدی کا متفقہ مجدد تسلیم کیا گیا ہے۔ آپ کے تجدیدی کارنامے ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے نمایاں کام جو آپ نے اختیار کیا وہ یہ تھا جو دین اکبری، اس وقت دین الہی جو مغلوں کا شہنشاہ اکبر نے جس کو شروع کیا کہ گمراہی کے بعد اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی اسی طریقے کو آگے چلایا۔ حضرت مجدد الفسانی نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور ان کے خلاف آپ کھڑے ہوئے، اور اس طرح پھر اس بدعت کو، اس گمراہی کو آپ نے ہمیشہ کے لیے کچل دیا۔ تو امام ربانی مجدد و منور الفسانی کا یہ کارنامہ بڑا نمایاں ہے۔ مغلوں کا شہنشاہ اکبر نے اس دین کی بنیاد رکھی کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ کچھ ایسے ساتھی، کچھ درباری علماء، کچھ ایسے بناوٹی صوفی جنہوں نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی، اور اس نے ایک ایسے دین کی بنیاد رکھی جس کے اندر بہت ساری گمراہیاں تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنے دربار میں آنے والوں کو سجدہ تعظیمی اور رکوع کا حکم دیتا تھا کہ لوگ اس کے سامنے باقاعدہ سجدہ کرتے، زمیں بوس ہوتے، اور جو ہے نا اس کے پاؤں پر پڑتے اور رکوع کرتے، جس طرح اسلام کے قبل جس طرح جو نا بادشاہوں کے دربار میں اس طرح سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا۔ تو ہندوستان میں باقاعدہ، ہندوستان جو ایک دین کا گڑھ تھا کسی زمانے میں، اس مغلوں کے بادشاہ نے یہ طریقہ اختیار کیا اور اس کے خلاف امام ربانی کھڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر آیا، اس نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا، اور ایک مرتبہ حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی کو اس جہانگیر نے بلایا، کیونکہ آپ کا بہت بڑا نام تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ سے متعلقین آپ کے تھے۔ تو جہانگیر نے جب آپ کو اپنے دربار میں بلایا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں کسی بھی طرح جو ہے حضرت شیخ سرہندی کو اپنے لیے تعظیماً کھڑا کروں گا۔ تو حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی جب مجلس میں آئے تو بادشاہ نے کیا کیا، وہ پہلے ہی اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے اس ارادے کے ساتھ کہ جب شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں بیٹھ جائیں گے، جب دربار لگا ہوگا، پھر میں جب اندر سے واپس تشریف لاؤں گا اپنے محل کے اس مجلس میں، تو میرے لیے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، تو یقیناً اس وقت رسوائی کے لیے شیخ احمد سرہندی کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جب اتنے سارے لوگ کھڑے ہوں گے تو پھر رسوائی کے لیے یہ بھی اپنے آپ کو کھڑا کرے گا، اور اس طرح میں یہ ثابت کروں گا کہ شیخ احمد سرہندی جیسے لوگ بھی میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو محسوس کر لیا کہ جہانگیر یہ چاہتا ہے۔ اب کیا ہوا، آپ جب اس مجلس میں چلے گئے تو بادشاہ جو ہے نا اپنے محل کے جو ہے نا کمرے میں چلا گیا، روم میں چلا گیا، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں واپس آؤں گا جب مجلس بھرا ہوگا تو میرے لیے سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو امام ربانی نے اس چیز کو محسوس کیا۔ آپ نے کیا کیا، اس مجلس سے کھڑے ہو کر اٹھ کے چلے گئے، سائیڈ میں جا کر آپ نے نوافل شروع کر دیے۔ کافی دیر تک آپ نفل پڑھتے رہے۔ بادشاہ نے کافی انتظار کیا کہ یہ نفل پڑھ کے واپس آ جائیں، لیکن آپ جو ہے لگاتار نماز پڑھتے رہے، اور اس طرح جو ہے نا بادشاہ مجبور ہو کر اس مجلس میں واپس آیا۔ اب جیسے ہی بادشاہ اپنی مسند پر بیٹھا تو کافی تعداد میں لوگ تھے، اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے متاثرین بھی وہاں پر تھے، مریدین بھی وہاں پر تھے، آپ کو چاہنے والے بھی تھے۔ اب ہوا کیا کہ جو جہانگیر تھا وہ اپنی مسند پر بیٹھ گیا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی نوافل پڑھ کے واپس اس مجلس میں آئے تو کافی تعداد میں لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ بھی شرم کے مارے جو ہے نا اپنی جگہ سے اٹھا اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھڑا ہو گیا، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنے والا، کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو اللہ کی عزت اور تعظیم بجا لاتا ہے، اپنی ذات کو اللہ کے سامنے جو نا حقیر کر دیتا ہے، اللہ پھر اس کو کسی کے سامنے جھکنے سے اس کے سر کو بلند رکھتا ہے، اور اللہ ایسا موقع ہی نہیں لاتا کہ وہ بندہ کسی اور کے سامنے جھکے۔ تو حضرت شیخ احمد سرہندی کے لیے بادشاہ خود کھڑا ہو گیا، اور علامہ اقبال نے یہاں پر کہا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔